رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور ملت کے نوجوانوں، رمضان المبارک کی بابرکت دن اور رات آپ سبھی کو مبارک ہو، اور یہ رمضان کا مہینہ ہمیشہ یہ امید کرتا ہے کہ اس کا استعمال مسلمان صحیح کریں گے اور اس کے ختم ہوتے ہوتے اپنے آپ پر سبھی مسلمان جنت کو واجب کر لیں گے۔ لیکن ایک حقیقت بتا دوں کہ شاید ادھر بہت سالوں سے رمضان جب ختم ہوتا ہے تو وہ خود بھی مایوس ہوتا ہے کہ ہائے رے مسلمان کہ انہوں نے میرا استعمال صحیح نہیں کیا، نہ راتوں کا صحیح استعمال کیا، نہ دن کا صحیح استعمال کیا، نہ پیسے کا صحیح استعمال کیا، نہ وقت کا صحیح استعمال کیا۔ اس لیے آج اس جمعہ سے یہ پیغام لے کر جائیے کہ ہم رمضان کا صحیح استعمال کریں گے، کہ رمضان ختم ہوتے ہوتے اپنے آپ پر رشک کرے کہ ہم نے سارے محبوب نگر کے مسلمانوں کو جنت میں داخل کرتے ہوئے ہم نے رخصت لی ہے۔ ان راتوں کو، ان روزوں کو، ان صدقہ خیرات کو اور زکوٰۃ کو میرے دوستوں بہت اچھی طرح سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے اس جمعہ میں میرا جو موضوع ہے وہ چند مسائل میں آپ حضرات کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں روزے سے متعلق۔ کچھ وہ مسائل ہیں جن سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، کچھ وہ مسائل ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، کچھ وہ ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کچھ وہ مسائل ہیں جن کی وجہ سے روزہ صرف قضا کرنا پڑتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ ایک روزے کا کفارہ 60 دن بلا ناغہ روزہ رکھنا ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے کفارہ ضروری ہو جاتا ہے، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن سے صرف روزہ قضا واجب ہوتا ہے، جس سے ٹوٹنے کی وجہ سے وہ تمام چیزیں انشاءاللہ ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں ان چیزوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ چکا ہے۔ ان چیزوں کو آپ جان لیں، جیسے سرما لگانا ہے اور مسواک کرنا ہے، خوشبو لگانا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن کچھ لوگ وہ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سے کان میں پانی چلے جانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اور آنکھ میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اسی طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے تھوک نگلنے سے، جو تھوک آ جاتا ہے اس کو نگلنے کی اجازت ہے، جمع کر کے تھوکتے رہتے، اس کی اجازت نہیں ہے، روزہ اس سے مکروہ ہوگا۔ تھوڑا تھوڑا جو تھوک آتے رہتا اس کو نگلنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے کلی کرنے کے بعد جو تری رہ جاتی، کلی کرنے کے بعد پانی بچا کے نگل رہے تو روزہ ٹوٹ جاتا، لیکن جو تری رہ جاتی اس کے نگلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹتا ہے۔ اب وہ چیزیں جان لیجئے، وہ چیزیں جن چیزوں سے روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ روزہ مکروہ ہونے کا مطلب بھی یہ ہے کہ روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ مکروہ کا مطلب ہے ناپسندیدہ ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو روزے میں کرنا پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اس کی مثال عام طور سے یوں دی جاتی ہے
کہ ہم کسی کو کوئی مٹھائی دے رہے ہوں، کیک دے رہے ہوں، کھانا دے رہے ہوں، ساتھ میں اسی پلیٹ میں بازو میں اگر غلاظت ہوگی، پاخانہ ہوگا، تو کیا وہ اچھا دکھے گا اس طرح پیش کرنا؟ تو عبادت ہماری جو ہوگی وہ مکروہ نہیں ہونا چاہیے، مکروہ عبادت بہت ناپسندیدہ ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ بلا ضرورت کوئی چیز چکھنا یا چبانا، یہ مکروہ ہے۔ بلا ضرورت کوئی چیز چکھنا یا چبانا، ضرورت کا مطلب کتابوں میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر کسی بیوی کا شوہر ظالم ہو اور وہ سالن بنا رہی ہو تو اس کو چکھنا پڑ رہا، اگر نہیں چکھ کے بنائے تو شوہر غصہ کرتے، ایسے وقت میں ان بیویوں کو چکھنے کی اجازت ہے، لیکن بلا ضرورت اگر چکھتے ہیں تو یہ پھر مکروہ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح چبانے کی بھی اجازت ہے۔ کوئی اپنے والد یا والدہ کی خدمت کر رہا ہو، اپنی بیوی یا شوہر کی خدمت کر رہا ہو یا بچے کی خدمت کر رہا ہو، اور وہ اتنا زیادہ مریض ہے کہ کوئی چیز اس کو چاپ کے دینا پڑتا ہو، تو ایسے وقت میں بھی اجازت ہے، لیکن بلا ضرورت کسی چیز کو چاپنا، کوئی دوپٹہ لڑکی ہے دوپٹہ منہ میں رکھ کے چاپ رہے، مکروہ ہے۔ دستی چاپ رہے، مکروہ ہے۔ اسی طرح انگوٹھا رکھنے کی عادت رہتی، وہ بھی مکروہ ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ اور دوسری چیز، کلی کرنے یا ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا، زیادتی کرنا، بار بار کلی کر رہے، بار بار ناک میں پانی چڑھا رہے، یہ بھی مکروہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ تھوڑا سا تری آ جائے منہ میں، تو اس کو بھی فقہاء اکرام نے مکروہ قرار دیا ہے، روزہ مکروہ ہوگا، ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح سے منہ میں دیر تک پانی روکے رکھنا، یہ بھی مکروہ ہے، چاہے چھوٹے بچے ہوں بڑے ہوں۔ چھوٹے بچے جو کہ ابھی بالغ نہیں ہیں ان پہ تو روزہ فرض ہی نہیں ہے، باقی جو لوگ بالغ ہیں ان کو اس کی اجازت نہیں ہے، چاہے جتنی شدت گرمی کی ہو، لیکن منہ میں پانی لے کے تھوڑی دیر بیٹھ جا رہے پھر کلی کر رہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ روزہ تو ہو جاتا لیکن مکروہ ہوگا۔ اور اسی طرح سے منہ میں تھوک جمع کر کے نگلنے سے بھی روزہ مکروہ ہوگا۔ تھوڑا تھوڑا تو تھوک آ رہا وہ تو نگل سکتے، اجازت ہے، لیکن جمع کر کے نگل رہے، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور بعض فقہاء نے زیادہ جمع کر کے نگلنے پر روزہ ٹوٹنے کا بھی حکم دیا، لہٰذا اس سے ہمیں محفوظ رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے 5واں پوائنٹ ہے، غور سے سنیں، سحر میں اتنی دیر تک کھانا کہ صبح کا اندیشہ ہو جائے، یعنی اتنی دیر تک صبح میں کھا رہے کہ ٹائم ہونے کا اندیشہ ہو رہا، تو یہ بھی مکروہ ہے، تھوڑا پہلے ہی ختم کرنا چاہیے تاکہ ٹائم کے ختم ہونے کا شبہ نہ ہو۔ اسی طرح سے 6ٹھی چیز ہے افطار میں تاخیر کرنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم پہ روزہ رکھنا ہے، کھانا کھانا بند کرنا ہے اور کھانا کھانا شروع کرنا ہے۔ بہت سٹرکٹلی فقہاء کرام نے اس بات کو لکھا ہے کہ دیر نہ کریں، وقت ہوتے ہی افطار کرنے کا حکم ہے، چاہے گھر والے چولہے میں ہو، چاہے ہم بازار میں ہو، کہیں بھی ہو، فوراً ہمیں روزہ کھولنے کا حکم ہے۔ اسی طرح سے 7ویں چیز ہے کسی منجن سے یا پیسٹ سے برش کرنا، دانت مانجنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ پہلے ہی کر لیں، بعد میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں آپ مسواک کر سکتے ہیں، مکروہ نہیں ہے، لیکن کسی بھی قسم کا منجن ہو یا پھر پیسٹ ہو، یہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اگر کریں گے تو روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے غیبت کرنا، جھوٹ بولنا اور گالی دینا، نگاہوں کا غلط استعمال کرنا، زبان کا غلط استعمال کرنا، ان تمام چیزوں سے میرے دوستو روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے ہم حفاظت کرنے کی کوشش کریں۔ اور اب وہ چیزیں میں بتانے کی کوشش کروں گا جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور ہم سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان میں پہلی چیز ہے بے اختیار حلق میں دھوئیں کا چلے جانا یا مکھی اور مچھر کا چلے جانا۔ گاڑی پہ آپ جا رہے تو مکھی چلے گئی، مچھر چلے گیا، بے اختیار چلے گیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کہیں دھواں تھا وہاں سے ہم گزرے، باضابطہ دھواں لگا کے اگر دھواں لیں گے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بخور لگا کے سامنے بیٹھ جا رہے، عود لگا کے سامنے بیٹھ جا رہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا۔ لیکن بے اختیار وہ چلے گیا، مسجد میں دھواں ڈالے تھے ہم، مسجد سے گزرے آگے دھواں چلے گیا، اس سے نہیں ٹوٹتا، لیکن باضابطہ ڈالنے سے
ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح بے اختیار قے ہونے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ قے آ گئی، قے انگلیاں ڈال کے قے کرے تو روزہ ٹوٹ جاتا، قے بے اختیار قے آ گئی تو اس سے بھی میرے دوستوں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح سے تیسری چیز ہے احتلام کے ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہم سو گئے تھے، اٹھے تو پتا چلا کہ بھئی نہانے کی حاجت ہو گئی، احتلام ہو گیا، غسل ختم ہو گیا، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ طہارت ٹوٹنے سے روزہ ٹوٹ گیا۔ یہ بات الگ ہے کہ ہم بستری سے روزہ ٹوٹتا ہے، لیکن خود بخود اگر احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور چوتھی اور آخری چیز جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، دانتوں سے خون نکل آئے اور وہ حلق میں چلا جائے، لیکن یہ میجرمنٹ کرنا ضروری ہے کہ خون کم ہو، تھوک زیادہ ہو۔ اگر خون زیادہ ہے اور تھوک کم ہے وہ ہمارے پیٹ میں چلے گیا، حلق سے اتر گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا، ورنہ تو تھوک کی مقدار زیادہ ہے، خون کم ہے اور وہ نگل لیے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ بولیں گے ارے معلوم کیسا ہوتا؟ تو تھوک کے دیکھنا تھوڑی دیر کے بعد، اس سے پتا چلتا کہ تھوک زیادہ ہے یا خون زیادہ ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے کا حکم ہوگا۔ اب میں وہ چیزیں بتاؤں جن سے قضا لازم ہے۔ میں نے شروع میں بتایا تھا روزہ ٹوٹنے پر دو چیزیں ہوں گی، ایک یا تو قضا واجب ہوگی، قضا کا مطلب ہے ایک روزہ رکھنا، یا تو کفارہ واجب ہوگا۔ کفارہ واجب ہونے کا مطلب ہے کہ قضا رہنا بھی ضروری ہے اور 30 دن لگاتار غیر رمضان میں 30 دن لگاتار روزے رکھے تو ایک روزے کا کفارہ ہوگا، تو یہ بھی ضروری ہے، یا پھر 30 مسکینوں کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یہ کفارہ ہے۔ تو وہ چیزیں جان لیں جن سے روزہ صرف قضا لازم آتی ہے۔ بھولے سے کھا پی لینے کے بعد روزہ ٹوٹ گیا سمجھ کر کھا پی لینے سے قضا واجب ہوتی ہے۔ بھولے سے اگر کوئی چیز کھا لے اور پی لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کسی نے بھولے سے کھا لیا اور پی لیا اور یہ سمجھ رہے کہ روزہ ٹوٹ گیا، پھر باضابطہ کھا رہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، دوسری بار باضابطہ کھانے سے روزہ ٹوٹ رہا، اور اس روزے ٹوٹنے سے قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے دوسری چیز ہے کلی کرتے وقت یا تیرتے وقت حلق میں پانی کا چلا جانا۔ کلی کر رہے تھے، پانی چلے گیا، روزہ ختم ہو گیا، روزہ چلے گیا۔ تیر رہے تھے، سوئمنگ کر رہے تھے، پانی اندر چلے گیا تو روزہ ختم ہو گیا، اس کا قضا کرنا ضروری ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے منہ بھر قے کو نگلنے سے، قے آنے کے بعد تھوک دینا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، قے آنے کے بعد پھر نگل لیے روزہ ٹوٹ جاتا، قضا واجب ہو جاتی۔ چوتھی چیز ہے وقت باقی ہے سمجھ کر سحر میں وقت کے بعد بھی کھا لینے سے، اس سے روزہ ہی نہیں ہوتا، روزہ ٹوٹ گیا، قضا واجب ہے۔ سحر کا وقت ابھی باقی نہیں تھا، وقت ہو گیا، اور ہمارے کچھ لوگ یہ سمجھتے اور یہ بولتے کہ اذان تک وقت ہے، بھائی یہ بہت غلط بات ہے۔ ٹھیک ٹھاک آپ اپنے پاس کارڈز آ گئے، آن لائن آپ کے پاس ٹائم موجود ہے، آپ وقت دیکھ کے اپنا کھانا روک دیں، وقت ہونے کے بعد بھی اگر آپ کھا رہے تو اس سے قضا واجب ہوگی، آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے وقت ہو چکا سمجھ کر افطار کے وقت سے پہلے اگر افطار کر لیا تب بھی قضا واجب ہے۔ آپ دن بھر روزہ رہے لیکن افطار جلدی کر لیے تو وہ آپ کا روزہ ہوا ہی نہیں، قضا لازم ہے، تو اس لیے احتیاط کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے کان میں یا ناک میں تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس سے قضا واجب ہوتی ہے۔ کان میں یا ناک میں تیل ڈالنے سے، آنکھ میں اگر آپ دوا ڈالیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن کان اور ناک میں ڈالیں تو آپ ڈال کے دیکھیں، بعد میں افطار کے بعد اس کا مزہ حلق میں آئے گا اور وہ محسوس ہوگا معدے تک جاتے ہوئے، اس لیے معدے سے تعلق ہے روزے کا، تو معدے میں اگر کوئی بھی چیز جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے نہ کھائے جانے والی چیز کا کھانے سے، یعنی وہ چیز جیسے کنکر ہے، کاغذ ہے اور کوئی ایسے ہی تھرماکول ہے، وہ چیزیں جو کھائی نہیں جاتی لیکن ان چیزوں کو بھی اگر کھا لیں تو اس سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے اور قضا واجب ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے کسی کی زبردستی یا سوتے میں پانی ڈال دینا، منہ میں کوئی زبردستی کر رہے پانی پی لو، ایک گھٹ تو پینا ضروری ہے، ایسا گن لگا دیے، نہیں تو بولے کہ اگر تم پانی نہیں پئیں گے تو میں طلاق دے دوں گا، اگر تم پانی نہیں پئیں گے تو میں تم کو نوکری سے نکال دوں گا،
اگر تم پانی نہیں پئیں گے تو میں اجازت نہیں دوں گا، ایسی کوئی چیز ہو، زبردستی اگر کوئی پانی پلا دے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا، لیکن قضا واجب ہوتی، کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے اگر کوئی سو رہے تھے، پانی ڈال دیے، منہ میں چلے گیا، حلق میں چلے گیا، اس سے بھی روزہ ختم ہوتا، اس سے بھی قضا واجب ہوگی۔ اور اسی طرح سے نوی چیز ہے، کسی خوشبودار چیز کا دھواں لینے سے، دھواں لے رہے، ایسا بیٹھ کے باضابطہ دھواں لے رہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا واجب ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے دانتوں میں کوئی چیز اٹکی ہوئی تھی، گوشت اٹکا ہوا تھا اور کوئی چیز اٹکی ہوئی تھی، اس کو دانت میں سے نکالے اور نگل لیے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا، اس سے بھی قضا واجب ہوگی۔ یہ وہ چیزیں تھیں جس سے قضا واجب ہوتی ہیں۔ اب میں چند وہ چیزیں، دو چار وہ چیزیں جن سے کفارہ واجب ہوتا ہے وہ بتا کے اپنی بات ختم کروں گا، بغور سماعت فرمائیں۔ روزے کا کفارہ واجب ہونے کے لیے سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ روزہ جو روزہ ہے نا بھائی، روزہ عاقل اور بالغ ہو۔ روزہ رہنے والا روزے دار کون ہو؟ جس پہ روزہ واجب ہو، عاقل ہو اور بالغ ہو۔ چھوٹے بچے ہیں یا بیمار ہیں، وہ روزہ توڑ رہے تو ان پہ کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے روزہ رمضان کا ادائی ہونا ضروری ہے، رمضان کا ادا روزہ ہونا ضروری ہے۔ کوئی اور نفل روزہ یا قضا روزہ اگر کوئی توڑ رہے تو اس پہ کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح سے شدید بیماری یا حیض اور نفاس کی وجہ سے اگر روزہ توڑتے ہیں تو کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ تو ان تمام چیزوں سے معلوم ہوا کہ کفارہ دو چیزوں سے واجب ہوتا ہے، ایک جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے کھا پی لینے سے کفارہ واجب ہوتا ہے، اور دوسرے جمع کرنے سے، ہم بستری کرنے سے، روزہ رہتے ہوئے سیکس کرنے سے قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ واجب ہوتا ہے۔ تو دو چیزیں ہیں، جان بوجھ کر ہم بستری کرنے سے اور اسی طرح سے جان بوجھ کر کھا پی لینے سے جب روزہ ٹوٹتا ہے تو کفارہ واجب ہوتا ہے۔ اور کفارہ لگاتار 60 روزے ہے، بغیر گیپ کے، بغیر چھوڑے کے 60 روزے رکھے تو کفارہ واجب ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام مسائل کو خوب اچھی طرح سے ذہن میں رکھنے اور ان کے اکارڈنگ ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔